آئرن مین اور تھور جو کبھی بہت اچھے دوست ہوا کرتے تھے آج ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے ہوئے ہیں۔ لگتا ہے کہ اب ان دونوں میں سے کوئی ایک ہی زندہ بچے گا۔ بجلی کا دیوتا تھور اپنی سرزمین ایسگارڈ کے اوپر حملہ کرنے والے شیطان ڈسٹروئر کو ہرا چکا تھا، لیکن اس لڑائی میں تھور کے بہت سے آدمی مارے جا چکے تھے اور دیوتاؤں کی دھرتی ایسگارڈ مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھی۔ اب تھور اپنے گھر ایسگارڈ کو دوبارہ سے بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آئرن مین بھی اپنے انسانی مزدوروں کے ساتھ مل کر ایسگارڈ کو دوبارہ تعمیر کرنے کے کام میں تھور کی مدد کر رہا ہوتا ہے کہ اسی دوران آئرن مین کو اپنے دوست کیپٹن امریکہ کا فون آتا ہے۔ کیپٹن، میں اس وقت تھوڑا مصروف ہوں۔ آئرن مین، میں تمہیں کبھی فون نہ کرتا اگر بات اتنی ضروری نہ ہوتی۔ کیا ہوا؟ مجھے ابھی ابھی ایک نیوکلیئر ریسرچ لیب میں دھماکے کی اطلاع ملی ہے اور آئرن مین گورنمنٹ تم سے تمہاری سائنٹیفک رائے لینے کے لیے تمہیں حادثے کی جگہ پر بلا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، میں ابھی وہاں پہنچتا ہوں۔ اس کے بعد آئرن مین تھور کو الوداع کہہ کر دھماکے میں تباہ ہونے والی لیب کی طرف جانے کے لیے نکل پڑتا ہے۔ اس کے بعد آئرن مین تباہ حال نیوکلیئر ریسرچ لیب پہنچتا ہے۔ جب آئرن مین لیب دھماکے میں زخمی ہونے والے لوگوں کی مدد کر رہا ہوتا ہے تو اتنے میں آئرن مین کا ایک پرانا دشمن کرمسن ڈائنامو پیچھے سے آ کر آئرن مین کے اوپر حملہ کر دیتا ہے۔ دوسری طرف ایسگارڈ میں تھور اپنے ہاتھوں قتل ہونے والے ڈسٹروئر کی لاش کے پاس کھڑا ڈسٹروئر کی لاش کو ٹھکانے لگانے کا کوئی طریقہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ اچانک ٹرول وہاں جادوئی طور پر ظاہر ہو کر تھور کے اوپر حملہ کر دیتا ہے۔ دوسری طرف آئرن مین اپنی پوری طاقت کے ساتھ کرمسن ڈائنامو کا مقابلہ کرنے میں مصروف ہوتا ہے کہ اچانک ایک بہت طاقتور مخلوق وہاں آ کر آئرن مین کو اپنے شکنجے میں دبوچ لیتی ہے۔ آئرن مین، ملو میرے نئے آقا دی ہائی ایوولوشنری سے۔ تھور پہلے بھی کئی بار ٹرول کو لڑائی میں ہرا چکا تھا، لیکن اس بار ٹرول تھور کے اوپر بھاری پڑ رہا تھا۔ لیکن ٹرول تھور کے ہتھوڑے کے واروں کو زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر پاتا اور آخر کار تھور ٹرول کو چاروں خانے چت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ٹرول کے تھور کے ہاتھوں ڈھیر ہونے کے بعد ٹرول کا ساتھی جادوگر ڈیابلو بھی وہاں آ جاتا ہے۔ ڈیابلو کے ساتھ بات کرتے ہوئے تھور کو اندازہ ہوتا ہے کہ ڈیابلو اور ٹرول کے وہاں آنے کا مقصد ہر حال میں ڈسٹروئر کی ڈیڈ باڈی کو حاصل کرنا تھا، لیکن تھور ڈسٹروئر جیسی طاقتور مخلوق کی باڈی کسی صورت بھی ڈیابلو جیسے برے لوگوں کے حوالے نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے تھور ڈیابلو کے اوپر اپنی بجلی کا استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ڈیابلو اپنے جادو کی مدد سے تھور کا وار واپس تھور پر ہی پلٹ دیتا ہے، جس سے تھور بہت بری طرح زخمی ہو جاتا ہے اور اس بات کا فائدہ اٹھا کر ڈیابلو اور ٹرول ڈسٹروئر کی باڈی کو ساتھ لے کر وہاں سے رفو چکر ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ہوش میں آنے پر آئرن مین اپنے آپ کو ایک عجیب و غریب جگہ پر پاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ آئرن مین کچھ سمجھ پاتا، کوئی آئرن مین کی گردن کے پیچھے ایک ڈیوائس لگا کر آئرن مین کے باڈی آرمر کو ڈی ایکٹیویٹ کر دیتا ہے۔ ہیلو مسٹر ٹونی سٹارک، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری بنائی ہوئی یہ جادوئی دنیا پسند آئی ہوگی۔ تم کون ہو؟ مسٹر ٹونی، ابھی کچھ دیر پہلے ڈائنامو نے آپ کو میرا نام بتایا تو تھا۔ دنیا مجھے ہائی ایوولوشنری کے نام سے جانتی ہے۔ مسٹر ہائی ایوولوشنری، آپ کے لوگ بہت مصروف نظر آ رہے ہیں۔ لگتا ہے کہ آپ یہاں پر کوئی بہت خاص چیز بنا رہے ہیں۔ مسٹر ٹونی،
آپ کا اندازہ بالکل ٹھیک ہے مسٹر ایولوشنری۔ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو کیا میں آپ سے یہ پوچھ سکتا ہوں کہ آپ یہاں کیا بنا رہے ہیں؟ کیوں نہیں مسٹر ٹونی، آپ کو شاید یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ میں یہاں پر ایک نیا خدا بنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مسٹر ایولوشنری، میں یہ کہنا تو نہیں چاہتا، لیکن آپ کی یہ خواہش میرے لیے کسی پاگل پن سے کم نہیں۔ اور مسٹر ٹونی، آپ وہ پہلے انسان نہیں ہیں جو میرے بارے میں اس طرح سوچے گا۔ مسٹر ٹونی، اصل پاگل پن تو یہ ہے کہ آج کے اتنے ایڈوانس دور میں بھی ہم اپنی ساری امیدیں پرانے اور گھسے پٹے خداؤں سے لگائے بیٹھے ہیں۔ مسٹر ٹونی، اگر ہم چاہتے ہیں کہ انسان ترقی کی اگلی منزلیں طے کرے تو ہمیں آج کے انسان کو ایک ایسا خدا دینا ہوگا جو خدا آج کے انسانوں کو پیش آنے والے چیلنجز سے واقف ہو۔ آج سے 100 سال پہلے جب پہلی دفعہ میرے دماغ میں یہ خیال آیا تھا، تب مسٹر ٹونی میں بھی آپ کی طرح ایک عام انسان تھا، اور تب سے لے کر آج تک میں اپنے سائنس اور ٹیکنالوجی کے علم کا استعمال کر کے اپنے اس خیال کو حقیقت بنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مسٹر ٹونی، اپنی اس کوشش کے دوران میں بہت سے سپر ہیومنز سے ملا، اور میں نے ان تمام سپر ہیومنز کی خوبیوں کو اپنایا اور ان کی خامیوں سے سیکھا، یہاں تک کہ اس عمل میں اپنا انسانی روپ بھی کھو بیٹھا۔ مسٹر ایولوشنری، آپ یہ ساری باتیں مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ مسٹر ٹونی، میں یہ ساری باتیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ میری خواہش ہے کہ آپ میرے اس مقصد میں میری مدد کریں۔ ذرا سوچیں مسٹر ٹونی، اگر میرا جادو اور آپ کا سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم آپس میں مل جائے تو ہم دونوں انسانیت کی کتنی خدمت کر سکتے ہیں۔ اتنے میں ڈیابلو اور ٹرول بھی ڈسٹروئر کی ڈیڈ باڈی کو ساتھ لے کر وہاں آ جاتے ہیں۔ جب ڈیابلو آئرن مین کو اپنے سامنے آزاد کھڑا دیکھتا ہے تو وہ بہت حیران ہو جاتا ہے۔ بوس، اس آئرن مین کو تو کسی پنجرے میں قید ہونا چاہیے تھا، اس کو آزاد کس نے کیا؟ آرام سے ڈیابلو، معاملات مکمل طور پر میرے کنٹرول میں ہیں۔ ہاں تو مسٹر ٹونی سٹارک، آپ نے میری آفر کے بارے میں کیا سوچا؟ مسٹر ایولوشنری، کوئی پاگل ہی ہوگا جو آپ کی اتنی اچھی پیشکش کو ٹھکرائے گا۔ میں 100% آپ کے ساتھ ہوں۔ مسٹر ایولوشنری، اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو میں کبھی بھی اس چال باز ٹونی سٹارک کے اوپر یقین نہ کرتا، اور ڈیابلو کی ٹونی سٹارک کے بارے میں یہ سوچ بالکل ٹھیک ہی تھی۔ ٹونی سٹارک صرف اس لیے ہائی ایوولوشنری کی ٹیم میں شامل ہوا تھا کیونکہ ٹونی سٹارک کچھ دیر کے لیے ہائی ایوولوشنری کی توجہ اپنے اوپر سے ہٹانا چاہتا تھا تاکہ وہ اپنی گردن کے پیچھے لگی ہائی ایوولوشنری کی الیکٹرونک ڈیوائس کو ہیک کر سکے۔ دوسری طرف ایسگارڈ میں، کیونکہ تھور کو یہ بات پتہ تھی کہ ڈسٹروئر کی صرف ڈیڈ باڈی بھی غلط لوگوں کے ہاتھ میں کسی ایٹم بم سے کم خطرناک نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جاتی، تھور ہر حال میں ڈسٹروئر کی باڈی کو چوری کرنے والے لوگوں کو ڈھونڈنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اس کے بعد تھور اپنے ڈریگن پر بیٹھ کر لائبریری پہنچتا ہے اور ڈسٹروئر کی باڈی کہاں ہے اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے جادو ٹونے کی کتابوں میں گھس جاتا ہے۔ کچھ دیر جادو ٹونے کی کتابوں کے صفحے پلٹنے کے بعد آخر کار تھور ڈسٹروئر کی باڈی کا پتہ ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف ہائی ایوولوشنری کی جادوئی دنیا میں، ہائی ایوولوشنری کے حکم پر اس کے لوگ ڈسٹروئر کی باڈی کو ایک مشین کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ ایوولوشنری آگے کچھ کر پاتا، ایوولوشنری اور اس کے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ تھور ان کی جادوئی دنیا میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ بات پتہ چلتے ہی
ایوولوشنری اپنے ایک کرمسن ڈائنامو نام کے آدمی کو تھور کو روکنے کے لیے بھیجتا ہے تاکہ تھور کسی صورت بھی اس کی جادوئی دنیا میں داخل نہ ہو سکے۔ تھور ہائی ایوولوشنری کی جادوئی دنیا کے گرد موجود حفاظتی گھیرے کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ اسی دوران اچانک کرمسن ڈائنامو وہاں آ کر تھور کے اوپر حملہ کر دیتا ہے۔ تھور بھی کرمسن ڈائنامو کو بھرپور جواب دیتا ہے۔ ایوولوشنری اور اس کے آدمی ڈائنامو اور تھور کے درمیان ہونے والی لڑائی کو دیکھنے میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ان سب کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب ٹونی سٹارک اپنی گردن کے پیچھے لگی ڈیوائس کو ہیک کر کے اپنے آپ کو ایوولوشنری کے شکنجے میں سے آزاد کروانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ٹونی سٹارک اپنا آئرن مین کا سوٹ ایکٹیویٹ کر کے ایوولوشنری اور اس کے آدمیوں کے اوپر چڑھ دوڑتا ہے۔ کرمسن ڈائنامو تھور کو ٹف ٹائم دینے کی پوری کوشش کرتا ہے، لیکن ڈائنامو بجلی کے دیوتا تھور کے سامنے زیادہ دیر تک نہیں ٹک پاتا۔ دوسری طرف ایوولوشنری کے آدمی آئرن مین کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ ایوولوشنری کے آدمی آئرن مین کو کوئی نقصان پہنچا پاتے، آسمان سے ایک زوردار بجلی گرتی ہے اور تھور وہاں آ جاتا ہے۔ اپنے آدمیوں کو تھور اور آئرن مین کے ہاتھوں بری طرح مار کھاتا دیکھ کر ہائی ایوولوشنری اپنے سب سے خاص آدمی جادوگر ڈیابلو کو حالات کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے بھیجتا ہے۔ ڈیابلو کو یہ بات پتا تھی کہ وہ تھور اور آئرن مین کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے ڈیابلو ایک چال چلتا ہے۔ ڈیابلو پہلے تھور اور پھر آئرن مین کے اوپر ایک خاص طرح کا جادو کرتا ہے، جس کے بعد تھور آئرن مین کو جبکہ آئرن مین تھور کو اپنا دشمن سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ تھور اور آئرن مین کے اوپر ڈیابلو کے جادو کا اثر اتنا سٹرونگ ہوتا ہے کہ تھور اور آئرن مین اپنی پوری طاقت کے ساتھ ایک دوسرے کو جان سے مارنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ تھور اور آئرن مین کی آپس کی لڑائی کا فائدہ اٹھا کر ڈیابلو اپنی پوری ٹیم کو دوبارہ سے اکٹھا کرتا ہے اور اس طرح ڈیابلو اور اس کی ٹیم ایک ساتھ تھور اور آئرن مین کے اوپر حملہ کر کے ان دونوں کو دھول چٹانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ ہوش میں آنے پر تھور اور آئرن مین اپنے آپ کو ہائی ایوولوشنری کی جیل میں قید پاتے ہیں۔ اب کیونکہ ایوولوشنری کو تھور اور آئرن مین سے کوئی خطرہ نہیں تھا، اس لیے ایوولوشنری بھی اپنے آپ کو اسی مشین کے ساتھ جوڑ لیتا ہے جس مشین کے ساتھ اس نے پہلے ڈسٹروئر کی باڈی کو جوڑا تھا۔ اس کے بعد ڈیابلو اپنے باس ہائی ایوولوشنری کے حکم پر مشین کو چالو کر دیتا ہے۔ حیران کن طور پر مشین آن ہوتے ہی ایوولوشنری ڈیابلو اور ڈیابلو ایوولوشنری بن جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر ایوولوشنری کو احساس ہوتا ہے کہ اس کے اپنے آدمی ڈیابلو نے اس کو ڈبل کراس کیا ہے۔ دراصل چال باز ڈیابلو نے اپنے باس ایوولوشنری کو اپنے جادو کے جال میں پھنسا کر خود اس کی جگہ مشین کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ ڈیابلو تم میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیسے کر سکتے ہو؟ ایوولوشنری تم میرے بارے میں جانتے ہی کیا ہو؟ ہمیشہ سے میری زندگی کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ میں دنیا کا سب سے طاقتور جادوگر بنوں، اور صحیح ہو یا غلط میں کبھی بھی ایسا کوئی فیصلہ کرنے سے نہیں ہچکچایا جو فیصلہ مجھے میرے مقصد کو حاصل کرنے میں میری مدد کر سکے۔ یہاں تک کہ میں نے وقت کے بادشاہوں کے ساتھ مل کر اپنے بہت سے مخالف جادوگروں کی پوری ریاستوں کو صرف اس لیے راکھ کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا تاکہ میں ان سب کے جادو کے علم کو اپنے قبضے میں لے سکوں، اور پچھلے 1000 سال میں جس نے بھی مجھے روکنے کی کوشش کی وہ ناکام ہی ہوا۔ اور پھر ایوولوشنری
میری ملاقات تمہارے ساتھ ہوئی، جیسے ہی تم نے مجھے اپنا پلان بتایا مجھے اسی وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ میں کیسے تمہارا استعمال کر کے دنیا کا نمبر 1 جادوگر بن سکتا ہوں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہائی ایوولوشنری کی مشین ڈیابلو اور ڈسٹروئر کی باڈی کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیتی ہے، اور اس طرح ڈیابلو دی ڈسٹروئر کا جنم ہوتا ہے۔ اپنا پلان اپنے اوپر ہی الٹا پڑتا دیکھ کر ایوولوشنری فوراً جا کر تھور اور آئرن مین کو قید خانے میں سے آزاد کر دیتا ہے۔ جیل سے آزاد ہوتے ہی آئرن مین اور تھور ڈیابلو کو روکنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ تھور اور آئرن مین کو اپنی طرف آتا دیکھ کر ڈیابلو اپنا سائز بھرا کر کے اپنے صرف ایک وار سے ہی تھور اور آئرن مین کو اٹھا کر اپنے سے دور پھینک دیتا ہے۔ اس کے بعد ڈیابلو ایک جادوئی دروازہ کھولتا ہے تاکہ وہ ایوولوشنری کی بنائی ہوئی جادوئی دنیا میں سے نکل کر انسانی دنیا میں داخل ہو سکے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ڈیابلو انسانی دنیا میں داخل ہو پاتا، تھور کا ڈریگن ڈیابلو کے اوپر اپنی آگ برسا دیتا ہے۔ ڈریگن کی آگ سے ہٹ ہونے کے بعد ڈیابلو درد کے مارے زور زور سے چیخیں مارنا شروع کر دیتا ہے۔ ڈیابلو کو درد سے تڑپتا دیکھ کر ایوولوشنری کو احساس ہوتا ہے کہ ڈیابلو ابھی مکمل طور پر ڈسٹروئر کی باڈی کے ساتھ نہیں جڑا۔ مسٹر تھور اور مسٹر آئرن مین، ہمارے پاس ڈیابلو کو روکنے کا یہی آخری موقع ہے، کیونکہ اگر ایک بار ڈیابلو ڈسٹروئر کی باڈی کے ساتھ مکمل طور پر جڑنے میں کامیاب ہو گیا تو پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت ڈیابلو کو بے گناہ لوگوں کا قتل عام کرنے سے نہیں روک پائے گی۔ ایوولوشنری کی یہ بات سننے کے بعد آئرن مین تھور کو اپنا ڈیابلو کو روکنے کا پلان بتاتا ہے۔ آئرن مین، اس میں بہت خطرہ ہے، ایسا کرنے سے تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ میں جانتا ہوں تھور، لیکن اس وقت ہمارے پاس یہی ایک طریقہ ہے جس سے ہم ڈیابلو کو بے قصور لوگوں کا خون بہانے سے روک سکتے ہیں۔ اس کے بعد تھور اور آئرن مین ڈیابلو کے جتنا قریب ہو سکتا تھا اتنا قریب پہنچتے ہیں۔ آئرن مین سے اشارہ ملنے کے بعد تھور آئرن مین کے اوپر اپنی بجلی گراتا ہے۔ آئرن مین اپنے پاس موجود ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے تھور کی بجلی کی طاقت 2 گنا بڑھا کر اس بجلی کا رخ ڈیابلو کی طرف موڑ دیتا ہے۔ جیسے ہی تھور کی بجلی ڈیابلو کو ہٹ کرتی ہے تو وہاں پر ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے۔ ہوش میں آنے پر آئرن مین اور تھور کے انسانی روپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان کا پلان کام کر گیا تھا، کیونکہ آئرن مین اور تھور ڈیابلو کو ڈسٹروئر کی باڈی سے الگ کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ ڈیابلو کو دن میں تارے دکھانے کے بعد آئرن مین اور تھور ڈیابلو کے خلاف لڑائی میں زخمی ہونے والے ایوولوشنری کی مدد کے لیے پہنچتے ہیں، اس بات کی تسلی کرنے کے بعد کہ ہائی ایوولوشنری بالکل ٹھیک ہے۔ آئرن مین اور تھور اپنی اصلی دنیا میں واپس آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد تھور اور آئرن مین ڈسٹروئر کی باڈی کو ایک محفوظ مقام پر چھپا دیتے ہیں، جبکہ دوسری طرف ڈیابلو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایوولوشنری کی جادوئی دنیا میں قید ہو کر رہ جاتا ہے۔